ایک یہ کہتے ہیں کہ دو دوست تھے، زید اور بکر فرض کر لیں کہ زید نے کہا کہ کافر اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ تو جواب میں بکر نے کہا کہ دیکھو انسانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، وہ اگر کفر اختیار کرتے ہیں کفر سے نفرت کریں، کیا حکم شرع ہوگا، ان میں سے کون صحیح ہے؟ لیکن ان میں سے بکر بالکل صحیح ہے، اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ سرکار نے جو تبلیغ فرمائی، اگر کفر قابل یعنی کافر قابل نفرت ہوتا اور اس سے دور ہونا اور نفرت کر کے یہ لازم ہوتا تو سرکار تبلیغ کیوں فرماتے؟ وہ تو کافر ہی تھے جن کو پہلے تبلیغ کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پاس رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کو دعوت دیتے رہے۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اب ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس وجہ سے سرکار پیچھے ہٹے ہیں، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے۔ تو لہٰذا کفر سے ضرور نفرت رکھیں، کافر سے نہیں۔ ہاں یہ ہمارے مذہب اسلام نے ضرور ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی کفر پر مصر ہے، آپ نے اس کو سمجھایا بجھایا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ضرورتاً بس تعلق رکھیں، کفر سے نفرت رکھیں، اور کوئی ضروری بہت ہی ضروری ہو تو تعلق آپ رکھ سکتے ہیں۔ غیر ضروری اٹھنا بیٹھنا تعلق رکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح بے تکلفی کی وجہ سے کفر سے جو نفرت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ مناسب نہیں۔ تو جیسے باہر کے ملکوں میں ہمارے بہت سارے بھائی بہن رہتے ہیں، پڑوسی ملک کے اندر رہتے ہیں، اور اطراف میں غیر مسلمین ہیں، تو ان کے ساتھ روزانہ دعا سلام ہوتی رہتی ہے، محلے کے اندر رہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ہائے ہیلو ہوتی ہے، کوئی عید بقرہ عید وغیرہ کے اوپر تحائف کا تبادلہ ہو جاتا ہے، بس اتنا بقدر ضرورت ضرور رکھیں۔ کفر سے دل میں نفرت رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کا آپ اظہار کریں، اور بہت زیادہ ڈیپلی ان سے دوستی نہ کریں، اس کو مذہب اسلام نے ضرور منع کیا ہے، کیونکہ جب آپ غیر مسلم سے بہت زیادہ دوستی رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ایک تو کفر سے جو نفرت شریعت کو مطلوب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسرا ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں، اور ہمارے مذہب اسلام میں قدم قدم پر پابندیاں ہیں۔ پھر شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھ یار ہمارے اسلام میں کتنی پابندی، ان کو تو کوئی پابندی آسانی ہے۔ تو ہمارے یہاں کی یہ پابندیاں اختیار کرنا، ہم جواب یہ دینا چاہیے کہ یہ پابندیاں آخرت کی آزادی ہے، اور ان کی یہ آزادی آخرت کی قید ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ تو پھر وہ پریشر کم ہو، لیکن ہر ایک تو اس قابل نہیں ہوتا، نتیجہ نکلتا ہے بعض اوقات اپنا مذہب اسلام سخت محسوس ہوتا ہے، اور دوسرے مذہب کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے بہت ہی کلوز ہونے کو شریعت نے منع کیا ہے۔